شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کو پکڑ لیا۔ اب وہ بھیڑیا انسانی زبان میں کلام کرنے لگا تو چرواہا بڑا پریشان ہوا کہ یہ انسانوں کی طرح بات کرتا ہے۔ وہ بھیڑیا آگے سے مزید عربی میں کلام کر کے کہنے لگا کہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا چکے ہیں جو غیب کی خبریں دیتے ہیں اور تم اس پہ ایمان نہیں لاتے۔ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب مدنی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 100 سے زائد آسمانی کتب اور صحائف کے اندر اس بات کو پڑھا ہے کہ اللہ تعالی نے جب سے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور جو آخری بندہ جو دنیا کے اندر پیدا ہوگا، ان تمام انسانوں کو جتنی عقل اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے، ان تمام انسانوں کی عقلوں سے زیادہ عقل اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک جب 35 برس تھی، اس وقت مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے پہلے سیلاب آیا، خانہ کعبہ کی عمارت جو تھی وہ منہدم ہو گئی، شہید ہو گئی۔ اب قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ جب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو اب کفار ان کے درمیان میں، قبیلوں کے درمیان میں آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ کہتا تھا کہ میں رکھوں گا، کوئی کہتا تھا کہ میں اس حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں لگاؤں گا۔ قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی۔ ایک بندے نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہو کہ کل صبح جو پہلا بندہ کعبے میں داخل ہو ہم اس سے فیصلہ کروائیں۔ اگلے دن آیا تو نبی پاک علیہ السلام سب سے پہلے خانہ کعبے کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ قربان جائیے، آپ نے اپنی چادر کو بچھا دیا، اس پہ حجر اسود کو رکھ دیا، ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ ایک ایک پلہ اس کا پکڑ لو۔ وہ خانہ کعبے کی دیوار کے پاس لائے تو نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کو لگا دیا اور لڑائی جھگڑے سے عوام کو بچا لیا۔ خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔